حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس تسبیح کی برکت سے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین اس وقت اسی لمحے قبول فرماتا ہے۔ اسی پر موت کی سختیاں آسان کر دی جاتی ہیں، قبر کی وحشتیں اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کی پڑھنے سے فضیلت اتنا زیادہ ہے کہ گناہوں سے زنگ آلود دل صاف و پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے فرشتے سن کر اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت عرش سے فرماتا ہے، اور میرا بندے کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دعا ایک نور ہے جو بندے کے چہرے، دل اور قبر اور اعمال سب کو روشن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح میں سجدوں کی لذت، تنہائیوں کی عبادت اور آنکھوں کے آنسو، شہداء کی عظمت، نبیوں کا حکم، صدیقین کی التجا اور پروردگار عالم کا حکم شامل ہے۔ یہ وہ جملے ہیں کہنے والا دنیا کے ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر رب العالمین کی رضا سے جڑ جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہلائے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی سربلندی اور حق کے قیام میں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اسلام سے دشمنی کی انتہا کی، اور پھر جب دل پر اللہ کا نور آیا تو وہی دشمن اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان کا دل بدل گیا، اور وہ مدینہ منورہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیر سے آیا ہوں، معاف کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، اسلام ہر پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اپنی تلوار کے جوہر اللہ کی راہ میں دکھائے۔ غزوہ موتا میں جب 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک بعد دیگر شہید ہو گئے تو لشکر کا پرچم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، اور ایسی بے مثال جنگ لڑی کہ 3000 لشکر 1,00,000 کے مقابلے ڈٹا رہا اور کامیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے، اور یہ تلوار دشمن پر پڑی اور اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر جنگ پر میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم معرکہ سر انجام دیا کہ قیامت تک اسلامی تاریخ اس پر فخر کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میدان جنگ میں گزری، لیکن وفات بستر پر ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ فرمایا، میں نے تلواروں کے سائے میں تمام زندگی گزاری ہے، ہر میدان میں دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر زخم نہ ہو، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں، یہ سوچ کر روتا ہوں کہ کاش اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہوتی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی روح کو بیدار کر دینے والا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد جب دعا کرتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے لے کر ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھا۔ پھر جنگ قادسیہ کا معرکہ آیا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت فرمائی، اور اللہ نے ان کے ساتھ ہاتھوں اسلام کو عظیم فتح دی۔ دشمن کے ہاتھیوں سے مسلمان پریشان ہو رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کر کے دعا کی، جب اللہ اگر ہم پر حق ہے تو ہمیں فتح عطا فرما۔ اسی وقت اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ہاتھی بدک گئے اور دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں بھی اسلامی حکومت قائم کی۔
اور عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ان کا زہد یہ تھا کہ اکثر سادہ کپڑوں میں رہتے اور دنیا سے بے نیاز ہو جاتے۔ ایک بار فرمایا، مجھے دنیا میں اگر کچھ پسند ہے تو صرف وہ دعا جو اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت و بصیرت عطا فرمائی تھی کہ ان کے مشورے سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر نور ڈالا اور وہ مدینہ منورہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، یا اللہ عمر کو ہدایت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی ساری تاریکی ختم ہو گئی۔ پھر وہ دن آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنا دیا، جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ کرام شامل تھے۔ پھر آپ نے مصر کو فتح کیا اور وہاں اسلام کا نور پھیلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی وفات کا وقت آیا تو بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے والد کے چہرے پر سکون دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر دعا تھی۔ فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لا کر آیا، تیرے دین کی خدمت کی، مجھے معاف کر دے۔ اے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا امین قرار دیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شامل تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عاجزی ایسی تھی کہ ہزاروں کے لشکر کے امیر ہونے کے باوجود تنہا بیٹھ کر روٹی کھاتے اور سادہ لباس پہنتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا سفر کیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ دیکھا کہ گھر میں کوئی سارو سامان نہیں، صرف ایک برتن، ایک کمبل، ایک المار رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، دنیا نے سب کچھ لے لیا اور تم نے آج بھی وہی سادگی اپنائی۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ہمیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے تیار ہونا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آذان پر فرشتے نازل ہوتے اور جنت مشتاق رہتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو مدینہ کے آسمانوں میں نور بھر جاتا۔ آپ کو جب مکہ میں سزائیں دی جاتی تو آپ احد احد پکارتے، جہاں تک کہ اللہ نے انہیں آزادی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آذان دینا چھوڑ دی۔ جب بھی آذان کے کلمات کہتے تو زاروں قطار رونے لگتے اور سننے والے بھی گریہ کرنے لگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جب شام میں آذان دی تو لوگوں پر رکت طاری ہو گئی، ہر چہرہ اشک بار تھا، ہر دل تڑپ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 10 سالوں میں اف تک نہ کہا، نہ کچھ برا کہا۔ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں کھیلنے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آ گئے، مسکرا کر فرمایا، اے انس، تم نے کام مکمل کیا۔ میں شرما گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کہا، صرف محبت دی، تربیت دی، شفقت عطا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی روح میں بسائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ نہ رہا، وہ نور چلا گیا جس شہر سے روشن تھا۔
ایک بار کسی نے پوچھا ہے انس آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کیسا پایا؟ فرمایا میں نے چاندنی رات دیکھی، سورج کی روشنی دیکھی، لیکن وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نور کسی میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی عمر ہوئی اور آپ نے ہزاروں احادیث مبارکہ روایت کی جن سے قیامت تک امت علم حاصل کرتی ہے۔ آپ کے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا، آپ کے گھر میں تشریف لائے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ ہاتھ قیامت تک حضرت انس کے جسم کے لیے رحمت بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، زاہد، اتباع سنت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کو گرمایا کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو یاد رکھتے، ہر قدم پر سنت کو اپناتے۔ ایک بار سفر میں تھے، سواری کو روکا، ایک جگہ بیٹھ گئے، پوچھا گیا کہ عبداللہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو روتے اور فرماتے اے کعبہ تو عظیم ہے، لیکن عبداللہ کے دل میں اللہ کی عظمت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس قدر خشوع اختیار کرتے کہ کبھی کبھار ہچکی بند ہو جاتی، سجدے میں گر کر روتے اور کہتے یا اللہ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں جان دوں، میں رب کریم کی رضا میں فنا ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زہد تقوی سے بھری تھی۔ کبھی بازار سے گزرتے اور یتیم کو دیکھتے تو خود بھوکے رہ کر اسے کھانا دیتے، مدینہ کے راستے میں کسی جگہ رک کر رونے لگتے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دعا فرمائی تھی، مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث مروی ہیں ان میں دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر راہ چلتا ہو۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے صبح کے عمل پر ناز نہ کرو اور صبح ہونے سے پہلے شام کے عمل پر بھروسہ نہ کرو، وقت موت کی تیاری کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس تسبیح کی برکت سے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین اس وقت اسی لمحے قبول فرماتا ہے، اس پر موت کی سختیاں آسان کر دی جاتی ہیں، قبر کی وحشتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی پڑھنے کی فضیلت اتنا زیادہ ہے کہ گناہوں سے زنگ آلود دل صاف و پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے فرشتے سن کر اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت عرش سے فرماتا ہے میرے بندے کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دعا ایک نور ہے جو بندے کے چہرے، دل، قبر اور اعمال سب کو روشن کر دیتی ہے۔ اسے تختی میں صدوں کی لذت، تنہائی کی عبادت، آنکھوں کے آنسو، شہداء کی عظمت، نبیوں کا حکم، صدیقین کی التجا اور پروردگار عالم کا حکم شامل ہے۔ یہ وہ جملے ہیں کہنے والا ہوں دنیا کے ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر رب العالمین کی رضا سے جڑ جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ یہ دعا عربی میں اس طرح لکھی جاتی ہے، باحوالہ حدیث سنن النسائی، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیری چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب کے اعلیٰ درجے کی طلب کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، ہر غم سے اسے چھٹکارا عطا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کیا یہ وعدہ کافی نہیں
کہ توبہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ استغفر اللہ زبان کا کلمہ نہیں، یہ دل کی پکار ہے، بندے کا رب کی طرف جھک جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف تھے، پھر ہم اور آپ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ استغفار ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بدل سکتا ہے، بگڑے کام سنوار سکتا ہے، دل کو سکون دے سکتا ہے اور عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزانہ سچے دل سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگیں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ توبہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دے۔ واہ والا حدیث سنن ابی داؤد۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی وہ خشیت، وہ عاجزی، وہ شجاعت عطا فرما جو انہیں عطا فرمائی تھی۔ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہماری زبان کو استغفار سے آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی سچائی پر ثابت قدم رکھ، موت تک ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلا۔ یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وہ مقام عطا فرما جہاں یہ عظیم ہستیاں تیرے عرش کے سائے میں ہوں گی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔